اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسپرچول ٹاکس کے معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، آج کی ویڈیو میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان کے بارے میں مبارک اقوال حصہ دوم سماعت فرمائیں گے۔ دوستو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان، لوگوں کے ساتھ نیکی و احسان کرنا بروز حشر کے لیے بہترین سرمایہ ہے۔ جو برے لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے وہ خود بھی ان کے شر سے کبھی محفوظ نہیں رہتا۔ جو اپنے احسان کو وہ جو لوگوں کے ساتھ پہلے کیا تھا روک دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے فراخی اور قدرت کو زائل فرما دیتا ہے۔ بلا شبہ سب سے زیادہ ثواب اور ملنے والی نیکی احسان ہے، اور بلا شبہ تمام کاموں میں نیک انجام والا کام صبر ہے۔ جو تمہارے ساتھ احسان کرے تم اس کی قدر کرو۔ جو مال و دولت کے ہونے کے باوجود لوگوں کے ساتھ احسان نہیں کرتا، مصیبت کے وقت اس کی کوئی مدد نہیں کرتا، اور جو دوسروں کی ذلت اور رسوائی پر ایسے ہی خوش ہوتا ہے تو دوسرے لوگ بھی اس کی ذلت اور رسوائی پر ایسے ہی خوش ہوتے ہیں۔ تمہاری نیکی کا زیادہ حقدار وہ ہے جو تمہارے ساتھ نیکی کرنے میں غفلت کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ جو احسان کے لائق ہوں ان سے احسان کرتے رہو، اس سے تمہارے دشمن ذلیل و رسوا ہوں گے۔ جو احسان اور فضل کو کامل کرنا چاہتا ہے وہ مانگنے سے پہلے لوگوں پر مال خرچ کر دیتا ہے۔ محسن کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب ان کے نیک کاموں اور نیک خصائل کا ذکر نیک لوگوں کی زبانوں پر جاری ہوتا ہے۔ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ احسان کیا جائے جو اس کے اہل ہوں، اور سب سے زیادہ پاک و صاف مال وہ ہے جو حلال طریقے سے کمایا گیا ہو۔ تمہارا اپنے دشمن اور حاسدوں کے ساتھ احسان کرنا، جو تمہارے ساتھ مکر و فریب کرتے ہیں، ان کے ساتھ برائی کرنے کی نسبت ان کو زیادہ غصہ دلانے کی نسبت ان کی اصلاح اور درستگی کا باعث بنتا ہے۔ اپنے بڑے سے بڑے احسان کو بھی بڑا نہ جانو کہ تمہیں اس سے بھی زیادہ احسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر احسان انسانی شکل میں دکھائی دیتا تو انتہائی باجمال ہوتا اور تمام جہانوں پر فوقیت رکھتا۔ عورتوں پر بوجھ نہ ڈالو، یعنی جو کام خود نہیں کر سکتے وہ ان کے سر پر نہ ڈالو، اور جہاں تک ممکن ہو عورتوں سے مستغنی رہو، کیونکہ ان کی عادت ہے کہ وہ اپنے احسان کو بار بار جتاتی ہیں اور شوہر کے احسان کو بھول جاتی ہیں۔ اگر تمہارا بھائی تمہارے ساتھ برائی کرتا ہے تو تم اس کے ساتھ احسان کرو، اگر وہ تم سے قطع طلب کرتا ہے تو تم اس سے جوڑو۔ جب کوئی تمہارے ساتھ احسان کرے تو تم اس کے احسان کو ہمیشہ یاد رکھو، اور جب تم کسی کے ساتھ احسان کرو تو اسے بھول جاؤ۔ بلا شبہ وہ احسان و کرم جو تم نے کسی کے ساتھ کیا وہ در حقیقت تم نے اپنی جان کے ساتھ کیا، اور اس کے ذریعے سے اپنی عزت کو محفوظ کیا۔ جو شخص اپنے ہمسایہ کے ساتھ احسان کرتا ہے بے شمار لوگ اس کی خدمت گزار ہو جاتے ہیں۔ جو شخص تیرے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے اور تجھے کچھ عنایت کرتا ہے اس کے خلاف کسی کی مدد نہ کر، اور جو شخص اپنے معلم کے خلاف کسی کی مدد کرتا ہے اسے طاقت اور قوت سلب کر لی جاتی ہے۔ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ احسان کرنا ہمیشہ دولت مند اور صاحب وسعت رہنے کی ضمانت ہے۔ دین کی حقیقت اور جڑ یہ 4 صفات ہیں۔ نمبر 1 عمل میں اخلاص، نمبر 2 امیدیں طویل نہ ہوں، نمبر 3 لوگوں کے ساتھ نیکی اور احسان کا معاملہ کرنا، اور نمبر 4 برے کاموں سے خود کو روکنا۔ آدمی کی قابلیت زبان کے نیچے پوشیدہ ہے، اور کریم وہ ہے جو دوسرے کے ساتھ احسان کرے۔
शुक्र अदा ना करने वाले आदमी के साथ एहसान करना बड़ा गुनाह है और तजर्बे से पहले किसी पर इत्मीनान करना होशियारी के खिलाफ है। नाअहल लोगों को इल्म सिखाने वाला जालिम है और गैर मुस्तहिकीन के साथ एहसान करने वाला अपने एहसान को ज़ाया कर रहा है। जो अल्लाह ताला का मुनकिर है इसके साथ नेकी और एहसान ना करो। इंसान के साथ जब तक एहसान ना किया जाए वो गुलाम नहीं होता।